بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب اسپیکر، مجھے فخر ہے اپنے اس ہاؤس پہ، فارم 45 کے اس ہاؤس پہ، اور ساتھ ساتھ میں پورے پاکستان کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس لیے کھڑے ہیں کہ عمران خان اس قوم کی جنگ لڑ رہا ہے اور عمران خان ہماری نسلوں کی اور ہماری جنگ لڑ رہا ہے۔ تو میں پورے پاکستان کی عوام کا اور ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، یہ ایک تاریخ بن چکی ہے اور ابھی وہ حال میں چل رہی ہے کہ ایک پارٹی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، جس کا چیئرمین عمران خان ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو یہ سارے اکٹھے ہوئے اور پری پلانڈ ہمارے اوپر ہماری پارٹی پہ حملہ کیا، وہ آج آئے دن ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ ایکسپوز مطلب ننگے ہو رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمارے سے پہلے پارٹی کا نشان لیا گیا، اس کے بعد ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا، ہمارے لوگوں سے زبردستی پارٹی چھڑوائی گئی۔ آہستہ آہستہ سب کے بیان آ رہے ہیں کیونکہ وہ پولیٹیکلی ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی، اور آج دعوے سے کہہ رہا ہوں، ادھر دعوے سے، کہ اس وقت بھی اسمبلی کے اندر زیادہ بتا رہا ہوں 6 بندے بھی ایسے نہیں ہیں اپوزیشن کے جو جیت کے آئے ہوں، 6۔ اور اگر میں دعویٰ کر رہا ہوں، اگر بات غور سے سنو بھائی، اور اگر ہمارے ساتھ ہمارے لوگوں کو توڑ کے کونسلر لیول تک، ورکر لیول تک، چیئرمین لیول تک یہ کام نہ کیا جاتا، خدا کی قسم اس اسمبلی میں اپوزیشن کا ایک بندہ بھی نہ ہوتا۔ یہ پورا صوبہ جانتا ہے، پورا صوبہ۔ اب میں پاکستان پہ آتا ہوں۔ پاکستان میں تحریک انصاف کو فارم 45 پہ 4.25 کروڑ ووٹ ملا ہے۔ پچھلی دفعہ 1.56 کروڑ ووٹوں پہ ہماری حکومت بنی ہے۔ اتنے ووٹوں کے بعد کہاں سے ووٹ آئے؟ ووٹ تو تھے ہی نہیں، فارموں پہ لکھ کے 47 پہ۔ اس کے باوجود ہماری وہ حکومت جو 3/4 ہوتی ہم سے چھین لی گئی، اور وہی سلسلہ جاری ہے، جاری و ساری ہے۔ ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ملک کسی کے باپ کا ہے؟ ہماری حکومت میں مولانا صاحب نے دھرنا دیا، اسلام آباد تک آئے، ہم نے نہیں روکا۔ پیپلز پارٹی میں کراچی سے چلا، بلاول زرداری جلسہ کیا، ہم نے نہیں روکا۔ خوف کیا ہے؟ اوے کس چیز کا خوف ہے ان کو؟ کیوں گھبراتے ہیں؟ کیوں نہیں چھوڑتے؟ پھر ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم امن پسند نہیں ہیں۔ امن پسند تو ہم ہیں کہ جب ہم جیت جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو پاکستان کے لیے، جیتنے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کرتے تاکہ انتشار نہ پھیلے۔ جناب اسپیکر، ہم لوگوں نے جلسے کی اجازت مانگی لاہور بنارے پاکستان میں، کہا مویشی منڈی جاؤ، 35 کلومیٹر دور، اور راستوں میں رکاوٹیں، اور جو ٹی وی پہ آتے ہیں نا ٹاں کرتے ہیں، رکاوٹیں نہیں تھی۔ شکر ہے سوشل میڈیا ہے، میڈیا تو کمپرومائز ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا نہیں ہوتا۔ یہ رکاوٹیں نہیں تھی تو کیا ٹرالے اپنے سارے میرے لگائے تھے؟ اسلام آباد میں جلسہ مانگ رہے ہیں، سنجانی مویشی منڈی میں کرو، ادھر بھی رکاوٹیں۔ پھر پنڈی میں کہا جائے گا بعد میں کرتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ کانا منڈی میں کرو، مویشی منڈی میں۔ ہم کوئی جانور ہیں کہ ہم منڈیوں میں کریں گے؟ پھر ہم نے کہا ہم احتجاج کرتے ہیں، پرامن احتجاج کرتے ہیں، اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہمارے پرامن احتجاج میں دیکھیں اسپیکر صاحب، پوری قوم سے یہ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو 2 چیزیں، ایک جو ناپسند ہے سب سے زیادہ وہ ہے تکبر، اور جو پسند ہے سب سے زیادہ وہ ہے عاجزی۔ ہمیں پہلے انہوں نے روکا، میں لاہور لیٹ پہنچ گیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لیٹ ہوا، میں آپ کو دکھاؤں گا ثبوت کے ساتھ کہ ہم 5:15 بجے کالا شاہ کاکو، باوجود اس کے کہ 600 کلومیٹر پہلے لوگ یہاں اکٹھے ہونے میں ٹائم لگتا ہے،
پھر یہاں سے جانے میں پھر راستے میں رکاوٹیں. 5:15 بجے میں کالا شاہ کاؤ کے اوپر تھا. آگے 7 جگہوں پہ میں روکا گیا وہاں پر. سنجانی میں ہم تو ٹائم پہ پہنچ گئے تھے. چیک کریں AWT کا ایک ہمیں وہ دیا انہوں نے انٹرچینج کہ وہاں سے جاؤ. اتنا سا وہ روڈ ہے. اپنے اس روڈ کے اندر مجھے ٹوٹل وہ 6 کلومیٹر کی واک ہے. 3-4 کلومیٹر تو میں نے کر لیے تھے گاڑی میں کنٹینر کے اوپر. اس کے بعد میں چلا ہوں. میں نے آخری 2.5 کلومیٹر عوام کی رش گاڑیوں کی رش وجہ سے مجھے اس پہ 1.25 گھنٹہ لگا ہے, کیونکہ گاڑیاں اور عوام اتنی تھی کہ راستہ ہی نہیں تھا بیچ پہ. پھر پنڈی میں جانا تھا, برہان پہ, اس سے پہلے اٹک پہ, پھر پتھر گڑھ پہ. جو انہوں نے بدترین سیلنگ, جو بربریت اور جو ظلم کیا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے. ہم نہیں پہنچ سکے, ہمارا احتجاج تھا, ہم نے وہیں پہ کیا, واپس آ گئے. اب یہاں پر اب یہاں ہوا کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ مزہ آیا, مزہ ان کو. یہ سوچ رہے تھے کہ نہیں جا سکتے نا, ان کے پاس طاقت ہے, ہماری دی ہوئی طاقت ہے, ہمارے ٹیکس کے پیسے کی دی ہوئی طاقت ہے. پہنچے ہیں اور وہیں پہ ڈی چوک پہ پہنچے ہیں جہاں کا کہا تھا. اسپیکر صاحب آپ ساتھ تھے. ہمیں راستے میں 1 کلومیٹر روڈ کے اوپر ایسے ٹرالے اور ایسے کنٹینر بھرے ہوئے, اتنے بڑے بڑے کھڈے, اس کے بعد ہزاروں شیل. پھر کیا ہوا؟ اللہ الحق ہے, منزل تک پہنچ گئے. ان کو سمجھ نہیں, حالانکہ پہنچنے کے بعد, چونکہ ہمارا دھرنا نہیں تھا, احتجاج تھا, پہنچنے کے بعد ہم نے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ چونکہ بالکل فرنٹ پہ آ چکے ہیں اور بہت قریب سے لڑائی شروع ہو چکی ہے, اللہ نہ کر نقصان نہ ہو جائے. ہم نے پھر بھی سوچا, پہلے 7 چھوڑے تھے, ویڈیو تھی, اس دفعہ 17 چھوڑے. حالانکہ میں نے کہا تھا کہ پنجاب پولیس کو میں اس بار نہیں چھوڑوں گا واپس, لیکن جو میں بار بار کہتا ہوں نا, اصلاح کہنے سے نہیں, عمل سے. اس دفعہ 17 چھوڑے, ویڈیو کی آ جائیں گے, ابھی ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہیں. پھر بھی چھوڑ دیجیے, بچے ہیں, ان کے بچے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. استعمال کرنے والے کیوں نہیں سوچ رہے کہ ان کو استعمال کر رہے ہیں؟ ہم نے پھر بھی چھوڑ دیا. اب وہاں سے ہم نے کہا کہ پی ہاؤس جاتے ہیں کہ لوگ 2.5 دنوں کے تھکے ہوئے تھے اور چائے پیتے ہیں, اور چائے پی کے پھر عمران خان سے ملاقات ہوگی تو عمران خان جو عمل دے گا اس پہ عمل کریں گے. سر جیسے ہی میں پہنچا ہوں وہاں پر, میں نے بندوں کو صرف بات کی اور بٹھایا ہے وہاں پر. سر آئی جی اسلام آباد ود رینجرز, اور پہلے سے کنٹینر لگا چکا تھا ہمارے گیٹوں پہ. یہ ہے کون؟ کے پی ہاؤس ہماری اس صوبے کی پختونخوا کی ملکیت ہے. اگر یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس بات پہ کھڑے نہیں ہوتے نا, پھر جاؤ پختونخوا کے بجائے کوئی سندھ چلا جائے اپنے لیڈر کے پاس, کوئی پنجاب چلا جائے اپنے لیڈر کے پاس. یہاں مت بیٹھو. اگر تمہیں اپنے صوبے پہ غیرت نہیں ہے, تمہیں اپنے صوبے پہ غیرت نہیں ہے, اپنے صوبے کی عوام پہ ظلم ہوتا ہے, تمہاری پارٹیاں کرتی ہیں, تمہیں اس پہ غیرت نہیں ہے, کس بات پہ غیرت کھاؤ گے؟ کہ بس ہمیشہ فارم 45 میں بن کے آ جاؤ گے؟ اگر فارم 45 پہ بھی سوچنا تم آ گئے, پھر بھی تمہاری کرسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر تمہاری سوچ ہی ہے کہ تمہارے لوگوں پہ ظلم ہو, ان کے گھروں میں چھاپے لگے, ان کی ماں بہنوں کی حصے کے پر چادر چاردیواری پر مال کی جائے, اور تم کہو کہ چلو یہ کمزور ہوگا میں جیت جاؤں گا. لعنت ہے ایسی چیز پہ, لعنت ہے ایسی کرسی پہ, لعنت ہے ایسی پارلیمنٹرین بننے پہ کہ آپ اپنا سارا کچھ تباہ کر کے لوگوں کا آپ کہیں گے میں جیتنے میں آسانی پیدا ہو جائے مجھے. اس نے آ کر سر ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے, ڈائریکٹ شیلنگ کی ہے, اور دھاوا بول دیا ہے. یہ پتہ نہیں ہے پکڑنے کس کو آیا تھا, ایف آئی آر کس پہ تھی. مجھے پکڑنے آیا تھا, مجھے اطلاع دی کہ تمہارے پہ ایف آئی آر ہے. نہیں, کس چیز کی ایف آئی آر ہے؟ کون سا ایسا میں نے جرم کیا تھا بتا تو دیتا. پہلے عمران خان نے کہا کہ مجھے گرفتار کرنا ہے, کر لو, میں گرفتاری دیتا ہوں. انہوں نے اس کو جان بوجھ کر اس طریقے سے گرفتار کیا تاکہ قوم کو دکھ ہو, قوم غصے میں آئے اور کچھ کرے, اور انہوں نے کروا لیا. وہ 9 مئی یہ ڈرامہ بنایا ہوا ہے.
9 मई एक ड्रामा है, मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर 9 मई ड्रामा नहीं है तो वो अंदलीब अब्बास जो छत पे खड़े होकर नारे मार रही थी, वो एक दिन हवालात क्यों नहीं गई? और रज़िया शाह क्यों एक सर अंदर रही है? मुराद रास इन्होंने कहा 1700 काले लोगों के रसा हो वहां पर, एक दिन अंदर नहीं गया। जबकि महमूद रशीद और हमारे बाकी लोग वो अभी तक अंदर है, उमर चीमा अभी तक अंदर है। ये एक ड्रामा इससे साबित हो रहा है, जिसने पार्टी छोड़ दी वो 9 मई में नहीं है, जो पार्टी में खड़ा है वो 9 मई में सारे बैठे हुए हैं, ये सारे 9 मई वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। ये बैठा है छोड़ गया है, ये नहीं है 9 मई में, ये बैठा है, बाकी हार गए हैं क्योंकि 9 मई में नहीं है। 9 मई में क्यों नहीं है? क्योंकि छोड़ गया। कभी जागेगा इसका ज़मीर, इसका ज़मीर जागेगा एक दिन, ये बताएगा कुर्सी के लिए इसने पठानों की बेइज्जती की है। न करें भाई, आप मैं न करें। मैं यहाँ पर वादे कर, आप बातें बोल लेना भाई, जवाब दे देना आप। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, न करें ये यहाँ पे उठेंगे कहना चाहता हूँ, मेरी पहली एक बात तय हो चुकी है। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि कई लोगों ने जब पार्टी छोड़ दी, क्या हो गया? जब एक मिनट बात कर देते, जब पार्टी छोड़ दी 9 मई नहीं है, कागजात भी ठीक है, जीतने का वादा भी कर लिया, और जिसने नहीं छोड़ी ये हैं वो गैरतमंद लोग, और ये ऊपर जो बैठे हैं हमारे नौजवान, ये हैं वो गैरतमंद लोग जो घरों में बैठे हुए हैं। हमारी रिवायत है स्पीकर साहब, हमारी रिवायत है कि बुरे वक्त में छोड़ने वाला गद्दार होता है, बुज़दिल होता है। अगर किसी का नजरिया बहुत बड़ा है, अरूज में छोड़े, इक्तिदार में छोड़े। अब आईजी साहब ने उसके बाद शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। ये अली अमीन की गाड़ी थोड़ी है जाती, खैर है, मेरी गाड़ी थोड़ी है, माफ है। मेरा असला ले गया, माफ है, सामान ले गया, माफ है। केपी हाउस की एक चीज जो इसे तोड़ी है, ये सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बना के भी देगा ताकि दोबारा जरूरत ना करे इस तरह की। मेरे पास सारे सबूत मौजूद है, सबूत मौजूद है। खुली हुई अलमारियों क्यों तोड़ रहा है ये? खुले हुए दरवाजों क्यों तोड़ रहा है ये? गमले ने क्या किया है? मेरी सरकारी गाड़ियां क्यों तोड़ी हैं इसने? वो गाड़ियां अली अमीन की नहीं है, आज अली अमीन की हैं, वो गाड़ियां पख्तूनख्वा की हुकूमत की हैं। इसकी जुर्रत कैसे हुई है कि ये पख्तूनख्वा की हुकूमत को हाथ डाल रहा है? क्या है, 2 साल रह गए होंगे इसके, साल रह गया होगा। आईजी बनने के लिए, आईजी साहब आईजी रहने के लिए इतने भी नीचे ना गिरो। और याद रखें स्पीकर साहब, जब छोटे लोग ओहदों पे बैठते हैं मुल्क तबाह होते हैं, यही वो छोटे लोग हैं ओहदों पे जो बैठ गए। अब मुल्क कहां लेके जा रहे हैं? अवाम इस तरफ जा रही है, ये छोटे लोग मुल्क का कबाड़ा निकाल रहे हैं। उसके बाद केपी हाउस पे अभी तक बंदे बिठाए हुए हैं इन्होंने। ओए तुम्हारा बाप यहां खड़ा है, जी साहब जरा, ये खड़ा है तेरा बाप, मैं केपी हाउस में नहीं हूं। तुम्हें ऐसी लैंग्वेज सुनने का शौक है? ही हैज यूज्ड अब्यूजिव लैंग्वेज और देयर रिगार्डिंग मी, ही हैज टू अपॉलोजाइज। इसकी जुर्रत कैसे हुई है गाली दे? कासिम कहां है तुम्हारा? मैं इसके बाप का नौकर हूं, ये मेरा नौकर है, ये मेरे स्टेट का नौकर है। इसकी जुर्रत कैसे हुई है कि ये मुझे गाली दे कह रहा है वहां पर? कहां है सीएम तुम्हारा? आजी साहब तेरा बाप ये खड़ा है, इधर खड़ा है। साहब अभी तक बंदे बिठाए हुए हैं। और आजी साहब सुन लो, मैं उधर ही था, उधर ही था, कल पूरी रात मैं उधर था। ये है तुम्हारी परफॉर्मेंस, सुन ले फेडरल गवर्नमेंट, तुम्हारे आईजी परफॉर्मेंस पहले ये है कि हम पहुंचे डी चौक पे इससे, दूसरी ये है कि मैं उधर ही था रात को, 4 छापे से मारे हैं। अल्लाह अल हक है,
عمران خان کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھو، اللہ ساتھ ہو ایسے سامنے بدن نظر نہیں آتا۔ غار ہیرا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ ہماری اسلام کی تاریخ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سیرت کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے فالو کرنا ہے اس کو، اس کی مثالیں موجود ہیں، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ میری گاڑی بھی لے گئے، میرا ذاتی اسلحہ بھی لے گئے، میری اسکواڈ کی گاڑیاں بھی توڑ دی، ٹائر پھاڑ دیے، لوٹ لیے، میرے گارڈ بھی لے گئے، ان کو مارا۔ ڈی ایس پی جو ڈیوٹی پہ ہے اس آگے کے پی ہاؤس کا آباد میں، وہ میرے ساتھ نہیں ہے، وہ نہیں ہے میرے ساتھ، وہ کے پی ہاؤس کا ذمہ دار ہے۔ اس سے آتے ہی پوچھا، جب اس نے جواب نہیں دیا تھا اس کو 2 بٹ مار دیے۔ یہ ہے غنڈا، ہمیں کہتے ہیں غنڈا، یہ ہے غنڈا، سرکاری غنڈا ہے، یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پر یہ سرکاری غنڈا بنا ہوا ہے۔ اس فلور پہ آ کے معافی مانگے گا، ورنہ خدا کی قسم ہم بھی ایف آئی آر کریں گے، پھر کہہ رہا ہوں اصلاح کر لو، پھر کہہ رہا ہوں اصلاح کر لو۔ اس فلور پہ معافی مانگے گا، ورنہ ایف آئی آر کرائیں گے، ایف آئی آر پہ پیش نہیں ہوگا، جہاں پہ ہوگا اپنی بے عزتی کا بدلہ لے کے دم لیں گے ہم۔ یہ بھی کہہ رہا ہوں، پھر اصلاح کی بات کر رہا ہوں، سارے سن لو، جتنے بارے مخالفین بیٹھے ہوئے ہو، اصلاح کر لو۔ بار بار موقع دے رہے ہیں اصلاح کرنے کا، اس لیے نہیں کہ تم ہمیں بڑے پیارے ہو، اس لیے کہ ملک کی سالمیت اور جو ملک کے حالات ہیں اس وقت، اس صورتحال میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اصلاح کر لو۔ وہ جو بندہ بیٹھا ہے بے گناہ جیل میں اس وقت، ابھی بھی مجھے کلمہ نصیب نہ ہو موت والے ٹائم کہ عمران خان ابھی مجھے ملتا ہے نا، سب سے زیادہ جو بات کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مجھے پاکستان کی فکر ہے، پاکستان کہاں جا رہا ہے، پاکستان کہاں جا رہا ہے؟ ہمیں ہٹانے پر تو مولانا صاحب نے بھی اب کہہ دیا ہے، اب تو گالی مک گئی ہے، مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے بلایا اور مجھے وہاں بیٹھ کر باجوہ صاحب نے اور ندیم صاحب نے یا کون سا نام لیا اسے کوئی اور مختار صاحب نے، اور کہا کہ عمران خان حکومت گرانی ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی ٹائم نہیں ہے موضوع، انہوں نے کہا امریکہ کا پریشر ہے، پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ وہی غلامی نا، وہی غلامی جو عمران خان کہتا ہے کہ ہم غلام ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی مولانا صاحب ہے جس نے پہلے کہا تھا کہ عمران خان حکومت امریکہ نے نہیں، عمران خان حکومت میں نے گرائی ہے۔ یاد ہے نا سب کو؟ یاد ہے؟ اب مجھے بتائیں اس بات میں کیا رہ گیا کہ ہم غلام ہیں نا امریکہ کے؟ تو عمران خان ٹھیک کہہ رہا تھا نا کہ ہمیں غلامی ہم نہیں مانتے، تو ہم نہیں مانتے، ثابت ہو گیا ہے۔ اب یہ جو اب حالات بنے ہوئے ہیں، ان حالات کے اندر یہ دھمکیاں گورنر راج لگا لیں گے تو پھر کیا کر لو گے؟ یہ بھی ادھر تجربے کیے ہیں، ملک میں کیے، کر لو، پھر کیا ہو جائے گا؟ کیا تم عمران خان کی سوچ ختم کر سکتے ہو؟ اس عوام کو ختم کر سکتے ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ دھمکیاں شمکیاں سے اگر ہمیں ڈرنا ہوتا نا سر تو ہم اس طرح فرنٹ فٹ پہ نہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تمہیں نائر کر دیں گے، کر دو نائر، کیا ہوگا؟ میں نہیں بنتے، میں سے کوئی اور ہوگا انشاءاللہ، بہت ہے، سب کا نظریہ پکا ہے، سارے ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے لیے نہیں کھیلا، ٹیم کے لیے کھیلا ہے، صوبے کے لیے کھیلا ہے، ملک کے لیے کھیلا ہے، قوم کے لیے کھیلا ہے۔ تکڑے ہو جاؤ، نائل کر دو، پھر آؤں گا، اور پھر آؤں گا مزید دب کے آؤں گا، پھر مزید دبوں گا۔ پھر یہ ملک کا ایک آئین ہے اور اس آئین کی ہم نے تحفظ کرنا ہے، اور جو اس میں رکاوٹ بنے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ ایک شخص کے لیے ہم قوانین بناتے ہیں، 25 کروڑ عوام کا نہیں سوچ رہے، ایک شخص کے لیے قانون بن رہے ہیں اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اس کے لیے۔ چلو بناتے ہو قانون، فارم 47 والے ہو گئے ہو، اس پہ بنا لو، نہیں، کسی کی بہن کو اٹھا رہے ہیں، کسی کے بچوں کو اٹھا رہے ہیں۔ نیا قانون بنا دیا کہ لوٹا کیسی الاؤڈ ہے، بنو لوٹے۔